اس کے علاوہ اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف جائیں، اس میں بھی اللہ رسول نے اس ٹاپک کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، جن میں سے کچھ مشہور ہیں اور کچھ مشہور نہیں ہیں، ختم نبوت پر جب بھی بات آتی ہے تو قرآن کا نام آتے ہی لوگوں کی ذہن میں زبان پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سبحان۔ یہ آیت کریمہ لوگوں کے ذہنوں میں زبانوں پر آ جاتی ہے۔ سادہ لوگ اور کچھ عام فہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید پورے قرآن میں یہ ایک ہی آیت ہے۔ اس کی اس طرح کثرت کے ساتھ ختم نبوت پر بیان کرنے، یاد دہانی کرنے سے، اس آیت کو بار بار بیان کرنے سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ صرف ایک ہی آیت ہے، حالانکہ ایک نہیں، کئی آیات ایسی ہیں جن سے اللہ رب العزت نے کریم آقا کی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں خاتم النبیین کا جو لفظ موجود ہے یہ صرف اسی میں ہے، اس وجہ سے زیادہ تر اس آیت کو بیان کیا، اس میں صراحت ہے، اس میں وضاحت آ گئی نا۔ بالکل۔ لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، عوام کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ ایک آیت نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات سے عقیدہ ختم نبوت اللہ رب العزت نے تعلیماً ارشاد فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا محبوب۔ اب کریم آقا پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے والوں کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کریم آقا سے پہلے نزول کی بات فرما دی گئی کہ پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا اس کی بھی بات ہو گئی، آپ سے بعد والے نزول کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ بالکل ایسے، اللہ اکبر اللہ۔ اگر اللہ نے آپ کے بعد کچھ نازل کرنا ہوتا، فرمانا ہوتا، تو اس آیت میں یہ بھی ہوتا اور وہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے اور آپ پر جو نازل ہوا، یعنی قرآن اور آپ سے پہلے، ان دو حصوں کو بیان کر کے آگے بعد کا ذکر نہ کر کے بتا دیا کہ نبوت یہاں ختم ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے آگے کوئی اور نزول نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ اب یہ سورۃ البقرہ کی اس آیت سے ختم نبوت کی بات اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا، عقیدہ ختم نبوت بیان ہو گیا۔ بالکل ایسے۔ دیکھیں عقیل بھائی، اب یہ اللہ رب العزت نے کس طرح پیارے انداز میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ حضور پر نزول اور حضور سے پہلے نزول، بس حضور کے بعد نزول وحی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور نزول وحی کے بغیر کون سی نبوت ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اگر ہم احادیث کی طرف جائیں تو ذخیرہ احادیث میں بہت ساری احادیث، بڑی بڑی ہستیوں کو جہاں صرف نبوت کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا، حضور نے شبہ بھی پیدا نہیں ہونے دیا۔ مثلا مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جیسی ہستی کو جب کریم آقا نے اعزاز عطا کیا، شان عطا کی، اور فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو میرے بعد ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون جانشین تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے۔ اب یہ دونوں سگے بھائی ہیں، ان کی قربت، اور دونوں نبی ہیں، نبوت بھی ہے اور آپس میں تعلق اور قربت بھی ہے، اور ہارون علیہ السلام جانشین ہے موسیٰ علیہ السلام کے۔ ایسے ہی ہے۔ حضور نے اپنے اس ایک جملے میں اس سارے واقعے کی طرف، ساری ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے ان کی قربت تھی برادرانہ، علی تیری میرے ساتھ برادرانہ قربت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دوسری چیز بھی موجود تھی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے اور ہارون علیہ السلام جانشین ہوئے، تو ایسے ہی میں جا رہا ہوں لشکر کے ساتھ،
تو آپ کو یہاں پر مدینہ میں جانشین بنا کر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب دو چیزیں تو تھی، قربت بھی اور جانشینی بھی، تو تیسری چیز کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا وہاں کے یہاں نبوت۔ ہارون علیہ السلام کی طرح نبوت بھی ہے تو نہیں کہیں؟ اللہ یہاں سے ہم کریم آقا علیہ السلام کے علم غیب پر بھی دلالت لیتے ہیں، اشارہ لیتے ہیں، کیونکہ بعد میں کچھ صدیوں کے بعد مولا کائنات کی نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہوئے، بالکل ایسے ہی ہے، ان کو مقام نبوت تک پہنچانے کی کوشش میں آج تک لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور جانتے تھے کہ کچھ لوگ محبت علی میں ان کو مقام نبوت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ دروازہ بند کرنے کے لیے، یہ شبہ ختم کرنے کے لیے، یہ وہاں پیدا ہونے سے پہلے ختم کرنے کے لیے حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو میرے بعد ہارون کی طرح، موسیٰ کے بعد ہارون کی طرح جانشین بھی ہے، تیری میری قربت بھی ویسی ہے، لیکن وہاں نبوت ہے، یہاں نبوت کا تصور نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، اللہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ بہت ساری حدیث، یہ تو ان ہستیوں کے حوالے سے ہے جہاں پہ عزت، مقام، مرتبے کی بلندی کی وجہ سے شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ بالکل ایسے ہی، یعنی اتنی بلند مرتبہ شخصیت بھی نبوت تک نہیں پہنچ سکتی، تو یہ آج کل کے بندے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک علیحدہ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ حضور نے ختم نبوت اس انداز میں بیان فرمایا، اور یہ جو جھوٹے دعوے دار ہیں ان کے لیے الگ حدیث ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ ان کے لیے حضور نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ فرمایا کریم میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے شخص ہوں گے، اور ہر ایک ان میں سے یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ حضور اپنی زبان اطہر سے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنی امت کو خود عقیدہ ختم نبوت تعلیم فرما کے جا رہے ہیں۔ اللہ کہ آپ نے ان کو دعوے نبوت ان کا بعد میں ذکر کیا، یہ قابل غور بات ہے۔ آپ نے میرے بعد میری امت میں قریب 30 جھوٹے شخص ہوں گے، بعد میں فرمایا کہ ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، تو اس کا نبی ہونے کا دعویٰ حضور نے بعد میں بیان فرمایا، پہلے اس کا جھوٹا ہونا بیان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں اس بات کا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں اور یاد رکھنا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سمجھنے والے سمجھیں گے اس نقطے کو، یہ میں نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ بالکل ایسے ہی، حضور نے ان کی نبی ہونے کی بات جو ہے تو جھوٹی، لیکن وہ آپ نے بعد میں ذکر فرمائی پہلے، کیونکہ حضور فصاحت بلاغت کے شہنشاہ ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اب میں اگر اس کو فصاحت بلاغت کی طرف لے جاؤں تو بات ہماری لمبی ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی، یعنی اگر یہاں پر کہا جائے کہ وہ بندہ پہلے سے ہی بدبخت ہوگا، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اگر میں یہ بات کروں کہ حضور کا یہ پہلے فرمانا کہ 30 جھوٹے شخص ہوں گے، مانوی لحاظ سے اس میں کس قدر خوبی ہے، اللہ لیکن میں نقطہ بنا کر اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ عوام کے لیے عام فہم ہو جائے بالکل ایسے ہی ہے، کہ حضور نے پہلے کہا، پہلے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، بعد میں فرمایا وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ نبی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت حدیث شریف سے۔